بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ بغیر اسر من جہاد لقی اللہ وفیہ ثلمۃ رواہ ترمذی و ابن ماجہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ اس میں جہاد کا کوئی اثر اور نشان نہ ہو، اس کی پیشی ایسی حالت میں ہوگی کہ اس میں اس کے دین میں نقص اور رکھنا ہوگا۔ آپ نے جیسے مسلم شریف کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی ہے، اسی انداز میں اس کی تشریح میں غور کر کے دیکھیں، وہی بات آ رہی ہے کہ جس کے انسان کے جذبے میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے، وہ اپنا ناقص دین لے کر اللہ کے سامنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کی کوہان کہا ہے، اور جہاد ہی وہ چیز ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرمایا ہے۔ غزوہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار لے کر آنا اور زرہ پہن کے آنا نبی الملاحم، اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عام پہلو ہے۔ یہ جہاد اور جہاد ہی اسلام کے اندر عزت و عظمت کا نشان ہے۔ دوسری حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلی فقد غزا، رواہ البخاری و مسلم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، جس نے کسی نے رائے خدا میں جہاد کرنے والے کسی غازی کو سامان جہاد فراہم کیا تو اللہ کے نزدیک اس نے بھی جہاد کیا، اس غزوے میں حصہ لیا۔ اور جس کسی نے جہاد میں جانے والے کسی غازی کے اہل و عیال کی اس کی نیابت کی خدمت کی، اس کے بچوں کو خرچہ وغیرہ دیا، خبر لی، ان دونوں کو جہاد کا برابر ثواب ملے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں اصولی طور پر یہ بات سامنے ہوئی، دین کی کسی بڑی خدمت کرنے والوں کے لیے اس کا سامان فراہم کرنے والا بھی اس خدمت میں برابر کا شریک ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں یہ بات عرض کی کہ ہم اس وقت ان کو سامان جہاد تو فراہم کر سکتے ہیں، مالی معاونت تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کہ خورد و نوش کی چیزیں تو پہنچا سکتے ہیں، ہم ادویات تو پہنچا سکتے ہیں، اور یہ پہنچا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہ فرمان کا ہم مستحق ہو سکتے ہیں، ہم دین کے خدام اور انصار بن سکتے ہیں۔ اگر اس پرفتن دور میں ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، آج بس ایک ہی جملہ بولتے ہیں، بس یہ اللہ کوئی ابابیل بھیج دے، اللہ ابابیل بھیج دے۔ ابابیل اللہ اس وقت بھیجتا ہے یا مسلمان مر چکے ہوں۔ آج مسلمانوں میں غیرت تو مری ہوئی ہے، عوام الناس میں الحمدللہ پھر بھی ہے۔ اگر آج یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ابابیل بھیج دے، تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پہلے ہلاکو خان بھیج دے، یہ 1.5 ارب کو تو ختم کرے، پھر ابابیل آ کے اللہ کی مدد کرے۔ 1.5 ارب مسلمان کس مرض کی دعا ہے؟ اگر ہم جانی طور پہ نہیں حاضر ہو سکتے، مال تو پیش کر سکتے ہیں، دعائیں تو کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر لمحہ فکریہ اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اس پیغام کو سمجھنے کی، پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانے کی، اور جتنا ممکن ہو سکے اس ویڈیو جو پیغام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے نیکی میں معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔